سورہ یاسین یہ قرآن پاک کا دل ہے، ایک مرتبہ پڑھو 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث آتی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسی صورت ہے کہ ہر مشکل کا حل اس کے اندر اب تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ یاسین جو ہے اس کے ابتدائی کلمات اس لیے نازل ہوئے کہ لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کو کہا کہ لست مرسلا، تو رسول نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یا اللہ میں اب ان کو کیسے سمجھاؤں؟ فرمایا تو چپ رہ، بات ہم کرتے ہیں۔ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین کہ کئی میں نے کیا ہیں لیکن عموماً علماء نے یہ فرمایا یہ بھی حروف مقطعات میں سے ان کی مراد اللہ جانتا ہے یا اس کو بتانے سے اس کا رسول جانتا ہے۔ قسم ہے قرآن مجید کی، انکا بے شک آپ لمن المرسلین، رسولوں میں سے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں تو کہتے رہیں، میں جو اعلان کر رہا ہوں کہ تو میرا رسول ہے، کوئی نہیں مانتا نہ مانے۔ علی صراط مستقیم، تم سیدھے راہ پر ہو۔ تنزیل العزیز الرحیم، اترنا اس قرآن کا اس ذات کی طرف سے ہے جو غالب رحم والا ہے۔ لتنذرا، یہ کیوں قرآن آیا؟ تاکہ آپ ڈرائیں قومن، ایسی قوم کو ما انذر آباؤہم، نہیں ڈرائے کہ ان کے باپ دادا، قوم غافلون، وہ بے خبر ہیں۔ یعنی مکے میں اس سے پہلے 600 سال ہو گئے کوئی نبی نہیں آیا، اب آپ کو بھیجا ہے۔ لقد حق القول، البتہ تحقیق سچ ہو گئی بات، علی اکثرہم، ان میں اکثریت پر، فہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، بے شک ہم نے کر دیا ان کی گردن میں توق، فہی الی الاذقان، وہ تھوڑی تک، وہم مقمحون، اور منہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل اور اس کے 2 اور دوست، ان تینوں خبیثوں نے یہ مشورہ کیا کہ جو ہی سجدے میں جائیں ایک بھاری پتھر اٹھا کے سر پہ مار دیں گے، بھاگ جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اکیلے نماز پڑھ رہے تھے، تو ابو جہل نے کہا سب سے پہلے کام میں پہلے کرتا ہوں۔ بڑا بھاری پتھر لے کر آیا، جب نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا تو وہ گلے کے ساتھ پتھر چمٹ گیا۔ یہ آگے کرتا ہے وہ پیچھے ہوتا ہے، یہ پیچھے ہوتا ہے وہ پتھر آگے گلے میں آ جاتا ہے۔ تو کافی دیر بہت زور لگایا پر کچھ نہ بنا، پھر واپس چلا گیا۔ تو پھر دوسرا کہنے لگا کہ چھوڑ، تجھ سے نہیں ہوتا کام، یہ میں کرتا ہوں۔ وہ لے کر آیا، لیکن وہ اتفاق کی بات جب آگے آیا تو نبی پاک علیہ السلام اس کو نظر ہی نہ آئے۔ ادھر ادھر دیکھتا ہے نبی پاک علیہ السلام کیا، بلکہ اس کو کچھ بھی نظر نہ آیا، وہ واپس چلا گیا۔ تیسرا کہنے لگا تم دو نہیں ایسے نکمنے ہو، چلو میں کرتا ہوں۔ تیسرا گیا تو جو ہی نبی پاک علیہ السلام کے قریب پہنچا تو اس کو دوڑ کے بھاگ کے آ گیا، اور انہوں نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا میں وہاں گیا تو ایک بہت بڑی بلا وہاں کھڑی تھی، اگر میں ذرا سا آگے ہوتا تو وہ میرا خاتمہ کر دیتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کی ہے۔ تو فرمایا کہ انا جعلنا فی اعناقہم، ہم نے ان کی گردن میں وہ توق ڈال دیا ہے، اور وہ تھوڑی کے ساتھ جو ہے وہ لگا ہوا ہے، منہ اوپر اٹھائے ہوئے، یعنی ابو جہل نے وہ پتھر جو اٹھا کے لایا تھا وہ اس کے گلے کا توق بن گیا۔ وجعلنا، اور ہم نے بنایا، من بین ایدیہم، ان کے سامنے، سدن، دیوار، ومن خلفہم سدن، اور پیچھے بھی دیوار، فاغشیناہم، ہم نے ڈھانپ لیا ان کو، فہم لا یبصرون، وہ دیکھتے نہیں، یعنی نبی پاک علیہ السلام اور ان کے درمیان ایسا پردہ کر دیا کہ ایک کے پتھر گلے میں اٹک گیا، دوسرا جو ہے وہ دیکھ ہی نہیں سکا۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، برابر ہے ان پر، أَأَنذَرْتَهُمْ، کیا تو انہیں ڈرائے، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یا نہ ڈرائے ان کو، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔
یعنی ان کے لیے برابر ہے، میرے محبوب تیرے لیے برابر نہیں ہے، تو جو ڈراتا جائے گا تجھے درجہ بلند سے بلند تر ملتا جائے گا۔ ان کے لیے برابر ہے کہ وہ چونکہ ماننا ہی نہیں ہے انہوں نے، آپ جو مرضی کریں۔ انما تنذر من اتبع الذکر، سوائے اس کے نہیں آپ ڈراتے ہیں اس کو جو ذکر کی پیروی کرے، وخشی الرحمن، اور ڈرے رحمان سے، بالغیب، بن دیکھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے اس سے ڈرتا ہے، وہی اس سے نصیحت بھی حاصل کرے۔ فبشرو، جو آدمی سے ڈرتا ہے آپ اس کو خوشخبری سنائیں، بمغفرت، مغفرت کی، واجر کریم، اور عزت والے اجر کی۔ انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم زندہ کرتے ہیں مردوں کو، ونکتب، اور ہم لکھ رہے ہیں، ما قدموا وآثارهم، ان کے قدموں کے نشانات بھی۔ اس آیت سے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم جو مسجدوں میں چل کے آتے ہیں ہر قدم کا فوٹو اتارا جا رہا ہے، ہر قدم کا نشان لکھا جا رہا ہے کہ یہ مسجد کی طرف گئے ہیں۔ اور حدیث ہے نا مشکوٰۃ شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ فیما یختصم المالا الاعلیٰ، میرے محبوب یہ مالا اعلیٰ کے فرشتے کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ تو عرض کیا یا اللہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دستے قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھا، اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی اور مجھے زمین و آسمان کی ہر چیز کا علم ہو گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ فرشتے جھگڑ رہے تھے کہ مسجد میں آنے کا کتنا ثواب ہے، وضو کیا جائے تو کتنا ثواب ہے، نماز پڑھ کے اگلی نماز کا انتظار کیا جائے کتنا ثواب ہے۔ تو ان ثوابوں کے بارے میں وہ آپس میں اختلاف کر رہے تھے کہ کتنا کتنا ثواب ہے ان کا۔ تو وہ جو قدم چل کے ہم مسجد تک آتے ہیں ان کے ایک ایک قدم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم وہ سارے لکھ رہے ہیں، ہم نوٹ کر رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز احصیناہ، ہم نے شمار کر رکھا ہے، فی امام مبین، ایک کتاب میں جو بیان کرنے والی ہے، یعنی لوح محفوظ کے اندر ہم نے سب کچھ بیان کر دیا۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، بیان کیجئے ان کے سامنے بستی والوں کا حال، اذ جاء مرسلون، جب ان کے پاس رسول آئے تھے۔ یہ واقعہ آپ کو نماز کی بات سنائیں گے، بڑا خوبصورت واقعہ۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ان پر دو آدمی آئے، فکذبوہما، ان بستی والوں نے انہیں جھٹلا دیا، فعززنا بثالث، ہم نے ان کو غلبہ دیا تیسرے کے ساتھ، فقالوا، کہنے لگے، انا الیکم مرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف رسول بن کے آئے۔ قالوا، کہنے لگے لوگوں نے آگے سے جواباً کہا، ما انتم، نہیں ہو تم، الا بشر مثلنا، مگر بشر ہماری طرح، وما انزل الرحمن، نہیں اتاری رحمان نے، من شیء، کوئی چیز، ان انتم، نہیں ہو تم، الا تکذبون، مگر جھوٹ بولتے۔ قالوا ربنا، انہوں نے فرمایا ہمارا رب یعلم، جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی اللہ نے فی حقیقت ہمیں بھیجا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، نہیں ہے ہم پر مگر پہنچانا کھلا۔ قالوا، کہنے لگے، انا تطیرنا بکم، ہم بدفالی لیتے ہیں تم سے، یعنی تمہاری وجہ سے ہمارے حالات خراب ہیں، کاٹ پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، پتھر مار مار کے تمہیں ہلاک کریں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُمْ، یا پہنچے گا تمہیں، منا، ہماری طرف سے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ قالوا، کہنے لگے، طائرکم، یہ بدفعلی معکم، تمہارے ساتھ ہے۔ ظالموں، اپنے کفر کا نام نہیں لیتے ہو کہ تمہارے کفر کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، ہمیں کہتے ہو کہ ہماری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، یہ تو تمہاری اپنی نحوست کی وجہ سے ہے۔ آئن ذکرتم، کیا تم نصیحت بھی حاصل کرو گے یا نہیں؟ بل انتم، بلکہ تم، قوم مسرفون، وہ قوم ہو جو حد سے بڑھنے والے۔ وجاء من اقصى المدینہ، شہر سے دور سے ایک آدمی، رجل، آدمی جیسا دوڑتا ہوا آیا۔
قال کہنے لگا یا قوم، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، رسولوں کی پیروی کرو، اتبعوا پیروی کرو، من اس شخص کی لا یسألکم جو تم سے مانگتا بھی نہیں ہے اجرن کوئی پیسے، وہم مہتدون اور وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ بس پارہ ختم ہو گیا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ یہ 23ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ وما لی لا، مجھے کیا ہے کہ لا اعبد، میں اس کی عبادت نہ کروں، الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ یعنی جھوٹے خداؤں کی پوجا پر تم خوش تھے اور سچے خدا کی پوجا پاٹ پر تم اتنے ناراض ہو رہے ہو، کیوں تم نے اس کی عبادت شروع کر دیا؟ یہ تو سوچو کہ جن کی تم پوجا کر رہے ہو یہ تو بالکل نکمے ہیں، کچھ نہیں آج تک کیا، اور جس ذات کی میں پوجا کرنے لگا ہوں، میں جس کی عبادت کرنے لگا ہوں، اس نے تو اتنے آنکھوں سے میں نے دیکھے ہیں کام کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ حقیقی ذات وہی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے بھائی تو جب مڑ کے بھی اسی کی بارگاہ میں جانا ہے، تو جب اسی کی بارگاہ میں جانا ہے تو جواب دہ ہونا ہے، تو کیوں نہ میں ابھی سے اس کی عبادت کروں۔ اتخذ من دونی، کیا میں بناؤں اس کے علاوہ آلیہۃ اور خدا، ان یردن الرحمن، اگر ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ، بضر، مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا، لا تغنی عنی، نہیں کام دے گی مجھے، شفاعتہم شیئا، ان کی سفارش، ولا ینقذون، نہ مجھے بچا سکیں گے۔ یعنی یہ تو بالکل نکمے ہیں، پتھر ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ جو سب کچھ کر رہا ہے اسی کو پوجا کریں گے۔ اگر میں ایسا کروں، انی، بے شک میں، اذن اس وقت، لفی ضلال مبین، بہت بڑا گمراہ ہوں۔ یعنی میں جان بوجھ کے اب میں عبادت ان کی پھر شروع کروں تو پھر میرے جیسے گمراہ کون؟ انی آمنت بربکم، بے شک میں ایمان لے آیا تمہارے رب پر، فاسمعون، میری بات سنو۔ اتنے پر انہوں نے مار مار کے قتل کر دیا۔ ادھر قتل ہوا، ادھر سیدھا جنت میں پہنچ گیا۔ قیل ادخل الجنہ، اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا داخل ہو جا جنت میں۔ جب جنت میں گئے اور دیکھا اس قدر نعمتیں، اس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات، اور اس پر خاص اللہ تعالیٰ کی کرامات ہوئی، کہنے لگا یا اللہ اگر تو مجھے ذرا تھوڑی سی مہلت دے، میں ان کو جا کر بتاؤں کہ مجھے تو نے کن کن چیزوں سے نوازا ہے۔ قال یا لیتا، کہنے لگے ہائے افسوس، قومی، میری قوم، یعلمون، جان لیتی، بما غفر لی ربی، جو بخشش کی ہے میرے رب نے، وجعلنی من المکرمین، جو مجھے عزتیں عطا فرما دی ہیں، وما انزلنا علی قومی، نہیں نازل کیا ہم نے کسی قوم پر، من بعدی، ان کے بعد، من جندن، کوئی لشکر، من السماء، آسمان سے، وما کننا منزلین، اور نہیں ہیں ہم اتارنے والے۔ یعنی اس موقع پر فرشتے آئے اور جبریل علیہ السلام نے ایک ہی آواز نکالی اور جتنے لوگ تھے وہ منکرین اور بتوں کی پوجا کرنے والے سب ختم ہو گئے۔ انکانت اللہ سے ختم واحدہ، نہیں تھی یہ مگر ایک ہی گرج، فیضاہم خامدون، وہ بجھے ہوئے رہ گئے، یعنی بالکل ملیا میٹ ہو کے رہ گئے۔ یا خسرتن علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر، ما یاتیم، نہیں آیا ان کے پاس، من رسول، کوئی رسول، الا کانوا، مگر وہ تھے بھی اس کے ساتھ، یستہزئون، ٹھٹا مذاق کرتے، ہر رسول کے ساتھ ٹھٹے مذاق ہوئے۔ علم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا، کتنے ہلاک کیا، قبلہم، ان سے پہلے، من القرون، سنگتوں میں سے، انہم، بے شک وہ، الیہم لا یرجعون، کہ وہ ان کی طرف نہیں لوٹیں گے، وَإِن كُلٌّ، اور بے شک سب، لما، جب، جمیع، سارے کے سارے، لدینا محضرون، ہمارے ہاں حاضر کیے جائیں گے، وآیۃ لہم، اور نشانی ان کی ہم بتاتے ہیں، الارض المیتہ، غیر آباد زمین دیکھ لو، احییناہا، ہم نے اسے آباد کیا، ہم نے زندہ کیا، یعنی آباد کیا، بارش برسا کے آباد کر دی۔ وَأَخْرَجْنَا، اور نکالا ہم نے، منہا، وہاں سے، حباً، دانے، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، جن سے وہ کھاتے ہیں، وَجَعَلْنَا فِيهَا، اور ہم نے بنا اس زمین کے اندر، جنات، باغات، من نخیل، کھجوروں کے، وَأَعْنَابٍ، اور انگوروں کے، وَفَجَّرْنَا فِيهَا، اور جاری کیے اس میں، من العیون، چشمے، لِيَأْكُلُوا، تاکہ کھائیں، من ثمرہ، اس کا پھل،
وما عملت ایدیہم، اور جو ان کے ہاتھوں نے عمل کیا، افلا یشکرون، وہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج، جس نے جوڑے پیدا کیے، کلا، سارے، مما تنبت الارض، اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم، اور ان کے اپنے نفسوں میں بھی جوڑے بنائے، ومما لا یعلمون، اور بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئی، جن کو یہ نہیں جانتے، یعنی قیامت تک ہم نے ابھی بہت ساری مخلوق بنانی ہے جن کا انہیں علم ہی نہیں۔ وآیۃ لہم اللیل، اور ان کے لیے اور نشانی رات والی ہے، نسلخ منہ النار، جس سے ہم کھینچ ان کے نکال لیتے ہیں دن کو، فاذا ہم مظلمون، تو اس وقت وہ اندھیرے میں پڑ جاتے، یعنی جب دن کھینچ کے لے جاتے ہیں رات اندھیری آ جاتی۔ اور نشانی دیکھو، والشمس، سورج ہے، تجری چل رہا ہے، لمستقر اللہ، اپنے پورے جائے قرار پر، یعنی پورے ٹائم پر ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے غالب علم والے کا، والقمر، اور چاند کو دیکھو کیسی نشانی ہے، قدرنا ہو، ہم نے مقرر کر دی ہیں، منازلہ، اس کی منزلیں، یعنی 28 منزلیں ہیں، وہ 28 منزلوں میں چلتا ہے، 29ویں دن وہ سورج کے پیچھے چلا جاتا ہے، اور 29ویں شام کو بعض دفعہ باہر نکل آتا ہے، بعض دفعہ 30ویں کو نکلتا ہے۔ یہ جو جھگڑا پڑا ہوا ہے نا کہ چاند نیو مون ہے یا نہیں ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے جب واضح فرما دیا ہے کہ جب تک نظر نہ آئے اس وقت تک مت روزہ، سینکڑوں حدیثیں صرف اس بات پر، جب تک نظر نہ آئے، جب تک نظر نہ آئے، جب تک نظر نہ آئے۔ انہیں سعودیاں کا بے شک جو مرضی نبی پاک علیہ السلام آکن ایسا کرنی اپنی مرضی، نظر آئے یا نہ آئے۔ اب اس دفعہ بالکل نہ ہونے کے باوجود کسی جگہ بھی رکھ لیا روزہ، تو یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، ہم نے نہیں مقرر کیا، اور نبی پاک علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہم نے جو عمل کیا وہ کیا ہے۔ فرمایا کہ حتیٰ، یہاں تک کہ عادہ، وہ لوٹ کے آتا ہے، کالعرجون القدیم، جیسے ٹہنی ہو، یعنی وہ پہلے بھی ٹہنی کی طرح ہوتا ہے نا، تو جب مڑ کے یعنی پھر وہ بڑا ہوتے پھر وہ اسی طرح ایک ٹہنی کی طرح مڑ کے ہو جاتا ہے۔ للشمس ينبغي لها، نہیں ہے سورج کے مناسب، ان تدرک القمر، کے چاند کو پا سکے، ولللیل، نہ ایسا ہے کہ رات سابق النہار، کہ وہ دن سے آگے نکل جائے، یعنی کوئی چیز اپنی جگہ سے آگے پیچھے نہیں ہے، پورے اپنے ٹائم پر ہر چیز آ رہی ہے۔ ہزاروں سالوں سے یہ چل رہا ہے لیکن سسٹم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ، سب آسمانوں میں، یسبحون، تیر رہے ہیں، سب چل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین ساکن ہے، جو آسمانوں میں چیزیں وہ چل رہی ہیں، اور یہ جو خیال ہے، نظریہ ہے کہ زمین چل رہی ہے اور سورج کھڑا ہے، وہ غلط ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں چیزیں وہ چل رہی ہیں۔ وآیۃ لہم، اور ان کے لیے اور نشانی یہ ہے، انا حملنا، کہ ہم نے سوار کیا، ذریتہم، ان کی اولاد کو، فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی میں، یعنی نوح علیہ السلام جس کشتی پر سوار ہوئے تو ہماری روحیں اس کشتی میں سوار تھی نا اس وقت۔ وخلقنا لہم، اور ہم نے پیدا کیا ان کے لیے، من مثلی، اس کی مثل، ما یرکبون، جو وہ سوار ہوتے ہیں، وَإِن نَشَاء، اگر ہم چاہیں، نغرقہم، سب کو غرق کر دیں، فلا صریخ لہم، ان کی آواز بھی نہ نکلے، ولا ہم ینقذون، نہ ہی وہ بچائے جائیں، الا رحمتا منا، مگر ہماری طرف سے یہ رحمت ہوتی ہے، یعنی کوئی جہاز سلامتی سے پہنچتا ہے، کشتی دوسرے کنارے سلامتی کے ساتھ لگ گئی تو ہماری مہربانی ہے نا، ورنہ کیا مجال ہے کہ منوں ٹنوں کے حساب سے کشتی، اور ایک سوئی اوپر نہ ٹھہر سکے اور ٹنوں من وزن جو ہے وہ کچھ نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہو رہا ہے۔ جہاز ہے کئی 100 ٹن کا، کئی 1000 ٹن کا، کچھ نہیں ہوتا، وہ دوسرے اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے، تو یہ رب کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کی جتنی زندگی رکھی ہے وہ اتنا عرصہ تک رہے گا۔ فرمایا کہ یہ ہماری طرف سے رحمت ہے، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِینٍ، اور نفع ایک وقت تک، وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ، جب انہیں کہا جاتا ہے، اتَّقُوا، ڈرو، مَا بَیْنَ أَیْدِیکُم،
جو تمہارے سامنے ہے، وما خلفکم جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے، وما تاتیم نہیں آتی تھی ان کے پاس من آیت کوئی آیت، من آیات ربہم ان کے رب کی آیتوں میں سے، الا کانوا عنہا مگر وہ اس سے موردین منہ پھیرنے والے ہو جاتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب انہیں کہا جائے انفقوا خرچ کرو مما رزقکم اللہ اس سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، قال الذین کفروا کافر کہتے تھے للذین آمنوا ایمان والوں سے انطعموا کیا ہم کھلائیں من لو یشاء اللہ جس کو اگر اللہ چاہتا طعمہ کھانا کھلا دیتا، یعنی مسلمان کہتے کہ تم یہ سب کے خیرات وغیرہ کیوں نہیں کرتے ہو، کہتے جس کو اللہ نہیں دینا چاہتا ہم کیوں دیں، اس لیے یہ ان لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسی حال میں رکھا تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ان انتم نہیں ہو تم الا فی ضلال مبین مگر کھلی گمراہی میں، وَيَقُولُونَ اور کافر کہتے ہیں متی ھذا الوعد یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی قیامت کب آئے گی، ان کنتم صادقین اگر سچے ہو، ما ینظرون نہیں انتظار کر رہے الا صیحۃ واحدہ مگر ایک گرج کی، یعنی یہ بھی انتظار کریں گرج پڑے مریں، تاخذہم انہیں پکڑ لے وہم یخصمون وہ اپنے جھگڑوں ہی میں پڑے ہوں، جب وہ آ جائے گی فلا یستطیعون پھر نہیں طاقت رکھیں گے توصیتاً کو وصیت کرنے کی بھی، ولا الی اہلہم یرجعون وہ لوٹیں گے اپنے گھروں تک، یعنی جب وہ گرج آئے گی تھوڑے ہی کہا جائے گا چلو تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں اپنے کوئی تھوڑے بہت کام میں کر لو، وہ تو جب گرج آئے گی تو جہاں ہوں گے وہیں غرق۔ فرمایا ونفخ فی الصور سور میں پھونکا جائے گا، فاذا ہم اس وقت وہ من الاجداث سے یہ دوسری مرتبہ جب پھونکا جائے اس وقت وہ قبروں سے الی ربہم ینسلون اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوں گے، یعنی قبروں سے نکل کے بھاگ لگی ہوگی اور دوڑ رہے ہوں گے، قالوا کہیں گے یا ویلنا ہائے افسوس کہ ہمیں من بعثنا کس نے اٹھا دیا من مرقدنا ہماری آرام گاہ سے، یا تو یہ مسلمان ہیں کہ جو بڑے آرام سے سو رہے ہوں گے اچانک اٹھیں گے محشر کے میدان میں جائیں گے تو وہ کہیں گے ہماری آرام گاہ سے کس نے نکال دی، اور یا یہ ہے کہ یہ پہلی سور اور دوسری سور کے درمیان عذاب کی تخفیف ہو جائے گی تو اتنے عرصے میں آرام میں رہنے کے بعد پھر جب اٹھیں گے اس وقت وہ کہیں گے کہ یہ ہم آرام کر رہے تھے تھوڑا سا آرام کیا تھا یہ کس نے اٹھا دیا، آواز آئے گی ھذا ما وعد الرحمن یہ وہ وعدہ رحمان کا، وصدق المرسلون اور سچ کہا رسولوں نے، ان کانت الا صیحۃ واحدہ نہیں ہے یہ مگر ایک ہی گرج، فاذا ہم جمیع لدینا محضرون اس وقت وہ سارے ہمارے ہاں حاضر کیے جائیں گے، فالیوم آج کے دن لا تظلم نہیں ظلم کیا جائے گا نفس کسی نفس پر شیئا کچھ بھی، ولا تجزون اور نہیں تم سزا دیے جاؤ گے الا ما کنتم تعملون مگر وہی جو تم عمل کرتے رہو، یعنی اپنی کرتوتوں کی سزا پاؤ گے، اللہ تعالیٰ کسی پر زیادتی نہیں کرے گا۔ ان اصحاب الجنت اليوم بے شک جنتی آج کے دن فی شغل فاکہون بڑے شغل میں ہوں گے پھل کھاتے ہوئے، یعنی مزے کر رہے ہوں گے، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا قیامت کیا ہے کب ہے، ہم وازواجہم وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی فی ظلال وہ تختوں پر ہوں گی، علی الارائک کے تختوں پر، ظلال سایوں میں تختوں پر ہوں گے، متکئون تکیہ لگانے والے، یہ مطلب نہیں کہ وہاں کو بڑی دھوپ ہوگی جنت میں تو وہ دھوپ کا سایہ ہوگا، وہ خوبصورتی کے لیے بتا رہے ہیں، ورنہ جنت میں اس طرح کی گرمی کا چانس نہیں ہے۔ لہم فیہا فاکہۃ ان کے لیے اس میں پھل ہوں گے، وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ اور ان کے لیے جنت میں وہ کچھ ہوگا جو وہ مانگیں گے، سلام ہر طرف سے سلام 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 کی پکار ہوگی، قولا من رب الرحیم یہ رب رحیم کی طرف سے بات ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو سلام پہنچے گا۔ قیامت کے دن وامتاز الیوم اللہ کریم فرمائے گا جدا ہو جاؤ آج کے دن ایھا المجرمون اے مجرمو کافرو میرے مسلمان بندوں سے الگ ہو جاؤ، الم عہد کیا نہیں میں نے وعدہ دیا تھا تمہیں الیکم تمہیں
یا بنی آدم، ہے آدم کے بیٹو، اللہ تعبد الشیطان، کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا، انہو بے شک وہ لکم تمہارا عدو مبین دشمن ہے کھلا، وانعبدونی اور میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم یہ سیدھی راہ ہے، وَلَقَدْ أَضَلَّ البتہ تاکہ گمراہ ہو گئے منکم تم میں سے جبلاً کثیراً بہت بڑی مخلوق، افلم تکونوا کیا نہیں ہے تعقلون سمجھتے، ھذہ جہنم یہ سامنے جہنم ہے، التی وہ کنتم توعدون جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، اصلوھا الیوم آج داخل ہو جاؤ اس میں، بما کنتم بسبب اس کے تھے تم تکفرون کفر کرتے، یعنی جو کفر کیے نا جاؤ آپ اس میں، الیوم آج کے دن نختم ہم مہر مار دیں گے علی افواہہم ان کے منہ پر، وتکلمنا اور ہم سے باتیں کریں گے ایدیہم ان کے ہاتھ، وتشہد اور گواہی دیں گے ارجلہم ان کے پاؤں، بما کانوا یکسبون بسبب اس کے جو وہ کماتے، وَلَوْ نَشَاءُ اگر ہم چاہتے لَطَمَسْنَا مٹا دیتے عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ ان کی آنکھیں، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ وہ راستوں پر بڑھتے، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ کہاں دیکھ سکتے، یعنی راستہ تلاش کرتے لیکن کہاں ملتا، وَلَوْ نَشَاءُ اور اگر ہم چاہتے لَمَسَخْنَاهُمْ مسخ کر دیتے انہیں، یعنی شکلیں بدل کے کوئی نہ کوئی بنا دیتے، عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ ان کی جگہ پر، فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا نہ طاقت رکھتے چلنے کی، وَلَا يَرْجِعُونَ نہ لوٹنے کی، وَمَن نُعَمِّرْهُ جن کو ہم نے عمریں دی ہیں، نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ ہم کم کرتے ہیں پیدائش میں، یعنی جب وہ جوانی میں پہنچتا ہے پھر دن بدن بڑھاپے کمزوریاں، کبھی نظر جا رہی ہے، کبھی درد ہو رہے ہیں، کبھی ٹانگیں ختم ہو رہی ہیں کام کرنا، تو فرمایا وہ خلق میں کمی کرتے جاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کوئی ذات پیچھے کر رہی ہے، افلا یعقلون کیا وہ نہیں سمجھتے، وما علمناہ الشعر اور نہیں سکھایا ہم نے حضور کو شعر، وہ کافر کہتے تھے کہ یہ قرآن سارا شعروں کی کو کتاب، کیونکہ قافیے ملتے ہوئے دیکھتے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہ سمجھتے یہ کوئی شعروں والی کتاب، فرمایا ہم نے شعر نہیں سکھایا، وما ينبغي لهم اور نہ ہی ان کے مناسب ہے، ان هو الا ذکر نہیں ہے یہ مگر ذکر، وقرآن مبین اور قرآن ہے بیان کرنے والا، لینذر تاکہ ڈرائے من کان حیا اس کو جو زندہ ہے، ویحق القول علی الکافرین اور یہ بات ثابت ہو رہی ہے کافروں پر، اولم یروا کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا خلقنا لهم کہ ہم نے ان کے لیے پیدا کیا، مما عملت ایدینا جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، انعاما چوپائے، فہم لا مالکون جن کے یہ مالک بنے پھرتے ہیں، وذللناها لهم پھر ہم نے ان کو ان کے قابو میں کر دیا، یعنی ان کے لیے انہیں ایسا کر دیا کہ یہ جدھر مرضی اتنے بڑے اونٹ کو ہاتھی کو لے کر چل رہے ہیں لیکن وہ ان کے تابع ہیں، وَمِنَّا رَكُوبُهُمْ بعض جانور ایسے ہیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، وَمِنَّا يَأْكُلُونَ بعض ایسے ہیں جن کو یہ کھاتے ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ اور ان کے لیے اس میں بڑے نفع بھی ہیں، وَمَشَارِبُ اور پینے کی چیزیں ہیں، یعنی دودھ ان کے نکال کے پیتے، أَفَلَا يَشْكُرُونَ کیوں نہیں شکر کرتے، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوا انہوں نے اوروں کو آلہۃ خدا بنا لیا، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ تاکہ وہ مدد کیے جائیں، لیکن لا یستطیعون نصرهم وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، وهم لهم جند وہ ایک لشکر ہے، محضرون حاضر کیا ہوا، یعنی انہیں بھی قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا، فلا يحزنک قولهم نہ غم میں ڈالیں آپ کو ان کی باتیں، انا نعلم بے شک ہم جانتے ہیں، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اولم یر الانسان کیا انسان دیکھتا نہیں ہے، انا خلقناہ کہ ہم نے اسے پیدا کیا، من نطفۃ ایک گندے پانی سے، فاذا هو خصیم مبین وہ بڑا جھگڑا جو بنا پھرتا ہے، ایک کافر کے بارے میں آتا ہے اور زیادہ روایات ہیں، وہ ابو جہل تھا کہ قبرستان سے گزرا تو ایک ہڈی پڑی ہوئی تھی، اس ہڈی کو اٹھایا
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگا کہ جی یہ ہڈی ہے، اب یہ دوبارہ کس طرح زندہ ہو جائے گا؟ اس کو توڑتا بھی جاتا اور کہتا ہے یہ دوبارہ ہو سکتا ہے زندہ ہو جائے؟ یہ دیکھو ریزہ ریزہ ہو گئی ہے۔ فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور بیان کی اس نے ہمارے لیے مثال، یعنی وہ ہڈی اٹھا کے، وَنَاسِیَ خَلْقَ، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ قال، کہتا ہے مَن یحیی العظام، کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو، وَهِیَ رَمِیمٌ، جب یہ گل سڑ جائیں گی۔ یعنی اسے یہ پتہ نہیں، یہ تو ہڈی ہے اور ہڈی سے انسان بننا آسان ہے، یہ تو ایک پانی تھا گندا، اس سے بن گیا ہے، تو ہڈی سے بنانا کیا مشکل ہے؟ فرمایا کہ قل، فرما دیجئے، یحییہا، اس ہڈی کو بھی اللہ زندہ کرے گا، الذی انشا، جس نے پیدا کیا، اول مرۃ، پہلی مرتبہ، یعنی پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہے، جس نے پہلی مرتبہ بنا لیا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ اپنی مخلوق کو جاننے والا ہے۔ الذی، وہ ذات، جعل لکم، جس نے تمہارے لیے بنایا، من الشجر الاخضر، سبز درخت، نارن، آگ سے، یعنی جہنم کے اندر سے وہ ایک درخت پیدا ہوگا جس کو جہنمی کھائیں گے، جس کو تھوڑ کا درخت کہتے ہیں۔ فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، اس وقت تم جلائے جاؤ گے۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي، کیا نہیں ہے وہ ذات، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمان و زمینوں کو، بقادر، قادر، علی، اس بات پر، ان یخلق مثلہم، کہ ان کی مثل اور پیدا کرے۔ اس سے بعد لوگوں نے غلط میں نے نکالی ہے کہ اگر اللہ چاہے تو محمد جیسے اور محمد کئی پیدا کر سکتا ہے۔ باپ کے بارے میں نہیں سوچتے کہ اگر اللہ چاہے تو ہمارے باپ کئی پیدا کر سکتا ہے، حضور کے بارے میں یہ سوچ پیدا کر لیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی محال نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی کہے اللہ چاہے تو آپ نے جیسے کئی خدا بنا لے، تو یہ اس قسم کی باتیں جو ہے یہ غلط ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں نہیں کہنی چاہیے۔ بلا، ہاں، وہ الخلاق العلیم، وہ بہت زیادہ پیدا کرنے والا، علم والا ہے۔ انما امرہ، سوائے اس کے نہیں اس کا حکم یہ ہے کہ اذا ارادہ، جب وہ ارادہ کر لیتا ہے، شیئن، کسی چیز کا، ان یقولا، کہتا ہے، لہو، اس کو، کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ وہ تو ایک کن سے سب کچھ بنا لیتا ہے۔ فسبحان اللہ، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، بیدی، جس کے ہاتھ میں ملکوت کل شیء، ہر چیز کا اختیار ہے، ویلے ترجعون، اسی کی طرف سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔